حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ہم انسانوں کی جملہ ضروریات اس نے اپنے ذمے لی ہیں، کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے ہماری ضرورت کی جس کے خالق ہم ہوں۔ سب کچھ وہ پیدا کرتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، انسان صرف محنت اور کوشش کا پابند ہے۔ اس محنت اور کوشش کے لیے بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے قوانین اور ضوابط مقرر کیے ہیں۔ ان حدود کے اندر رہ کر آپ نے کوشش کرنی ہے اور کوشش کو محض کوشش سمجھ کے سر انجام دینا، اپنے آپ کو ان امور کا مالک سمجھ کے اور یہ باور کرا کے نتیجہ میرے اختیار میں ہے، یہ عقیدہ اہل ایمان کا نہیں ہوتا۔ جب انسان اللہ ذو الجلال والاکرام کے دیے ہوئے قواعد و ضوابط کے خلاف محنت کرتا ہے تب حالات خراب ہوتے ہیں اور محنت کے باوجود نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ قرون اولا وہ لوگ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن کی زندگیوں کو بالخصوص اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کی زندگیوں کو، ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے۔ محنت کرتے تھے لیکن ان کی محنتیں ہمیشہ نتیجہ خیز رہیں۔ دنیا کے لیے ان کی محنت اتنی نہیں ہے جتنی ہماری ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ان کی دنیا کے لیے سرے سے محنت ہے ہی نہیں، وہ ساری محنت آخرت کے لیے کرتے رہے۔ ان کی سب سے بڑی فکر جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ رہا۔ کاروبار بھی کرتے تھے، کھیتوں کھلیان بھی سینچتے تھے، کھیتی باڑی فصلیں بھی کاشت کرتے تھے، رشتے ناتے بھی طے ہوتے تھے، زندگی کے جملہ معاملات جو مجھے اور آپ کو درپیش ہیں انہیں بھی تھے، لیکن ان معاملات کی انجام دہی میں بھی ان کی فکر اور نظریہ اللہ کی رضا رہتا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کی ساری محنتیں نتیجہ خیز بنا دی، دولت اتنی عطا کی کہ پورا شہر زکات دینے والا، صدقہ کرنے والا ہے، وصول کرنے والا کوئی نہیں۔ امن و امان اتنا شاندار ہو گیا کہ حوا کی بیٹی تنے تنہا سینکڑوں میل کا سفر کرے، اسے کسی لٹیرے کا ڈر اور خوف نہیں۔ سرحدیں اتنی وسیع ہو گئیں کہ اسلام کے سپاہی جس طرف بڑھے، سلطنتوں کی سلطنت اللہ نے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور قیصر و کسریٰ کے خزانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی کنائیوں میں ان کے کنگن پہنائے گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان کے سامنے ایک کتاب ہدایت موجود تھی، وہ دنیا کے نظریات کو، انسانوں کے تشکیل کردہ قوانین کو، خود بنائے ہوئے نظاموں کو لے کے
اپنی جوانیاں اور زندگیاں ان باطل نظاموں کے پیچھے نہیں کھپاتے تھے. بہت محنت کی انہوں نے، لیکن بنیادی فرق ہماری اور ان کی محنت کا، ان کی محنت آخرت کے لیے تھی، ہم میں سے اکثریت کی محنت صرف دنیا کے لیے ہے. ان کی محنت اللہ کے نظام قرآن مجید کے لیے تھی. ہمیں قرآن مجید سے کوئی تعلق خاطر نہیں ہے، ہم تو اپنی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ میری پارٹی کا منشور ہے، یہ میرے لیڈر کا نظریہ ہے، یہ فلاں ماہر کی رائے ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی کتاب کیوں لے کے اٹھتے تھے؟ اور کتاب قرآن مجید، اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ الى صراط العزیز الحمید. جن لوگوں نے قرآن مجید کو تھاما ہے، اللہ ان کے لیے روشنیاں پیدا کرتا ہے. وہ نور میں، ہدایت میں، تاریکیوں سے بچ کے اجالوں میں، ضیاء پاشیوں میں ہوتے ہیں، اور ساری ظلمتیں، قدورتیں، عداوتیں اور انتشار ذہنی اللہ سب سے بچا کے انہیں صراط مستقیم عطا کر دیتا ہے. قرآن مجید جلتا ہے سویڈن میں، توہین ہوتی ہے ناروے، ڈنمارک میں، ہالینڈ میں، کبھی فرانس پیرس میں. ہمارے ہاں جلوس نکلتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کروائے جاتے ہیں، اس لیے کہ بے بسی کا عالم ہے. ہم ان گستاخوں کے گریبان پکڑنے کے قابل نہیں ہیں. بے شمار وسائل اور اللہ کی نعمتیں رکھنے کے باوجود 57 اسلامی مملکتیں، ان کی لمبی چوڑی فوجیں زمینوں کے نیچے بہتے ہوئے سمندروں کے، بہتے ہوئے سمندر کے، سمندر آئل کے اور پہاڑ سونے کے اور لمبی چوڑی فضائیں جو اسلامی مملکتوں میں اللہ نے عطا کی ہیں، ہزار قسم کی نعمتیں ہیں، لیکن مداہنت، لیکن حب دنیا، آخرت سے بے خوفی، لاپرواہی، جہنم کا ڈر کوئی نہیں، جنت کا لالچ کوئی نہیں. اللہ کی کتاب کو ہماری زندگیوں میں یوں پامال کیا جاتا ہے. وہ گستاخ اٹھتے ہیں، اس کے اوراق پہ چڑھتے ہیں، پاؤں سے روندتے ہیں، نظر آتش کرتے ہیں، اور ہم 2 3 4 دن کوئی احتجاجی ریلیاں، کوئی قراردادیں، کوئی جلسے جلوس نکالتے ہیں، اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ رہتے ہیں. 2 مہینے گزرتے ہیں، پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہمارا ایمان پھر بیدار ہوتا ہے، پھر یہ سارا تماشا لگاتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، اتنی لمبی چوڑی آبادی دنیا کی 1.5 ارب مسلم آبادی، 57 مسلم ریاستیں، آپ ایٹمی طاقت کے مالک ہیں، اور دنیا کتاب مقدس کی یوں توہین کرتی ہے. کبھی اس پہ تدبر کیا ہے اس کا باعث کیا؟ ہم مرنے مارنے کی باتیں کرتے ہیں، ہم حرمت رسول پہ جان قربان کریں گے، ہم حرمت قرآن کے لیے جان قربان کریں گے. تقریریں ہوتی ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب وہاں سے پلٹتے ہیں تو ہمارے بیڈ روم کی LCD جو لگی ہوئی ہوتی ہے دیوار پہ، اس پہ انہی کے گانے چل رہے ہوتے ہیں، انہی کی تہذیب ناچ رہی ہوتی ہے، انہی کی فلمیں ہم دیکھتے ہیں، جن کے مرنے مارنے کی باتیں ہم بازار میں کر کے آئے. ہمارا قرآن مجید سے تعلق نہیں رہا. کتاب انزلناہ الیک، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ کتاب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آسمان سے اتاری ہے. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ دنیا کے سامنے سے پڑھا جائے، اسے سکھایا جائے، اسے سیکھا جائے، اس کے درس قائم کیے جائیں، اس کے لیے ادارے یونیورسٹیاں بنائی جائیں. اس سے، اس کتاب کی تعلیم سے، اس کے مطابق عقائد سے، اس کے دیے ہوئے طریقہ عبادت سے، اس کے سکھائے ہوئے انداز سیاست سے، اس کے سمجھائے ہوئے نظام معیشت سے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. پھر ظلم کی ساری کالی گھٹائیں چھٹتی ہیں، پھر اندھیرے اور تاریکیاں دور ہوتی ہیں، پھر ظالموں کے یہ باطل نظام یہ ٹوٹتے ہیں، غلامیوں کی زنجیریں کٹتی ہیں، قید و بند کی صعوبتیں یہ انسانوں سے
سے دور ہوتی ہیں، آزادیاں، علو و ارتفاع، عز و افتخار اللہ ذو الجلال والاکرام انہیں دیتا ہے جو قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں قرآن کا، مانتے قرآن کی نہیں ہیں، پھر انجام تو یہی ہوگا۔ کافر مادی اعتبار سے کامیاب ہے، فرق کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں جی مولانا آپ تو کہتے ہیں کہ کامیابی قرآن مجید میں ہے، تو کافر تو قرآن مجید نہیں مانتا تو وہ کامیاب کیوں ہے؟ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ جو معیار قائم کر لیے نا کامیابیوں اور ناکامیوں کے ہم نے، یہ بوگس ہے۔ کامیابی اور ناکامی کے معیار یہ نہیں ہے ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، ان کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، وہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، وہاں امن و امان۔ یاد رکھو ناکامی اور کامیابی کا معیار وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے دیا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، عذابوں سے، آزمائشوں سے، صراط سے، پل صراط کے گزرنے سے، اس کی تنگی تکلیفوں سے، میزان کے قائم ہونے کی وحشتوں سے، نامہ اعمال دائیں بائیں ہاتھوں میں تھمائے جانے کی اذیتوں تکلیفوں سے اور جہنم کی ہولناکیوں سے اسے بچا کے جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہے۔ رہا دنیا کا مسئلہ، یہاں دولتیں ہونی چاہیے کہ زندگی کی ضروری بنیادی ضرورت ہے، یہاں امن و امان ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، یہاں امن بھی چاہیے، یہاں دولت بھی چاہیے، یہاں مادی ترقیاں بھی چاہیے، اور یاد رکھو ترقی امن کے نتیجے میں ملتی ہے، امن انصاف کے نتیجے میں ملتا ہے، اور انصاف محمد رسول اللہ کے قانون کے نفاذ کے نتیجے میں ملتا ہے۔ دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو آپ کو انصاف دے سکے۔ ہاں فرق ہو سکتا ہے، کسی نظام میں کم ہے انصاف، کسی میں زیادہ ہے، 100% انصاف صرف نظام اسلام میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تیرا رب کہتا ہے اس کتاب کی تعلیم عام کرو، اس کے مطابق عمل کرو، پھر کوئی کتاب جلانے والا نہیں ہوگا۔ کتاب جلانے والے کیوں جلاتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں جو اس کتاب کے محافظ ہیں نا، وہ صرف اسے چومتے ہیں، اسے چاٹتے ہیں۔ رمضان المبارک میں مقابلے لگا لگا کے گھروں میں اس کی قرأت کے دور ہوتے ہیں، میں نے 3 پڑھ لیے، میں نے 5 پڑھ لیے، اس کے بعد نہ ان کی منڈی مارکیٹ قرآن مجید کے مطابق چلتی ہے، نہ ان کی سیاست معیشت قرآن کے مطابق چلتی ہے، نہ ان کا نظام عدل قرآن کے مطابق چلتا ہے، نہ ان کا ایوان بالا و زیری قرآن کے مطابق چلتا ہے۔ اب تو بدقسمتی سے منبر و محراب سے بھی قصے کہانیاں عام ہوتے ہیں، اور سننے والے بھی ان داستانوں پہ، جھوٹی داستانوں پہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ قرآن کہاں؟ اپنے آپ سے سوال کرو میرے بھائیوں، رمضان چلا گیا، دوبارہ آنے کو ہے، اللہ جن کے نصیب میں کرے گا وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس رمضان سے لے کر اس رمضان تک قرآن مجید سے کتنا واسطہ رہا؟ قرآن مجید جلانے والے جانتے ہیں یہ باتیں، یہ قرآن کی قسمیں اٹھائیں گے، قرآن پہ جھوٹے سچے ہونے کا فیصلے کریں گے، قرآن پہ پیسے رکھ کے اپنے جھگڑے نپٹائیں گے، قرآن سروں پہ رکھ کے اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں گے، قرآن کی قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کریں گے، قرآن کو چوم چاٹ کے اور اسے تعویذوں پہ لکھ لکھ کے بیماروں کو پلائیں گے، ان کے گلوں میں لٹکائیں گے، مریضوں کے لیے اسے شفا کا ذریعہ بنائیں گے، لیکن قرآن کھولیں گے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کے
معانی اور مطالب کیا ہے، فاتحہ انسان کو سبق کیا دیتی ہے، البقرہ میں اللہ نے کیا داستانیں بیان کی ہیں، آلی عمران سمجھاتی کیا ہے، نساء میں احکام کیا ہے، مائدہ میں حلال و حرام کے معیارات کیا ہیں، اعراف و انعام میں اقوام سابقہ کے قصص کیا ہے، یوسف و یونس میں اپنے نبیوں کی شجاعت کی داستانیں کیا ہے، ہود و ابراہیم میں غیرت اور حمیت کے، اللہ کی وحدانیت کے قصے کتنے بیان کیے گئے۔ نہیں میرے بھائی، وہ کافر جانتا ہے یہ چومنے والے، یہ چاٹنے والے، کبھی نہ پڑھنے والے، انہیں قرآن سے کیا غرض ہے؟ ہم قرآن مجید پہ مر مٹنے کے دعوے کرنے والے اور چیچا وطنی کے بھائیوں، میں اپنا درد دل آپ سے کہتا ہوں، میرا مخاطبار سویڈن کا عیسائی نہیں ہے، ہالینڈ ناروے کا کافر نہیں ہے، ڈنمارک فرانس کا کرسچن نہیں ہے، وہ تو اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے نہیں ہیں، وہ تو تیرے میرے نبی کو آخری نبی مانتے نہیں ہیں۔ دشمن تو ہمیشہ دشمنی کرتا ہے، میں تو دوست ہوں، میں تو رسول اللہ کی غلامی کا دعوے دار ہوں، میں تو قرآن مجید کو اپنی کتاب سمجھتا ہوں، میں تو عزت قرآن کی وجہ سے پاتا ہوں، میں تو منبر پہ قرآن کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہوں، آپ مسجد میں قرآن کی وجہ سے بیٹھتے ہیں۔ میں اپنے آپ سے، اپنے بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، کبھی ہم نے قرآن سے پوچھا ہمارا نظام سیاست کیا ہونا چاہیے، ہمارا نظام عدل کیا ہونا چاہیے، ہم نے زندگی کیسے جینی ہے، جینا ہے، ہم نے مرنے کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ مر گئے حاجی صاحب، مر گئے، سارے شہر کے علماء کے پاس جائے گا اس کا بیٹا، پوتا، نواسا، دادا ابو فوت ہو گئے ہیں، مولوی صاحب کی خدمت کرتے ہیں، 50-60 بچے بھیج دو، ہم نے دیگیں پکائی ہیں، وہاں سپارے بھی پڑیں گے، منزلیں بھی ہمیں دیں گے، جو تیرے مدرسے میں ہیں وہ بھی لکھ دو، جو دوسرے کے مدرسے میں ہے وہ بھی لکھوا لو۔ چیچا وطنی کے سارے مدرسوں کی منزلیں جو بچوں نے پڑھی ہوتی ہیں وہ لکھ لو اور بخش دو ایک بڑے مولوی کو جو پیسے لے کے تقریر کر کے بلٹی کرے گا فوت ہونے والے کے نام، اسے دے دو، وہ آگے پہنچا دے گا۔ کس کو؟ جس کی منڈی، مارکیٹ، جس کی آڑت، جس کی فیکٹری ساری زندگی قرآن کے خلاف سود پہ چلتی رہی، یہ 150-200 قرآن مجید بچہ کا پڑا ہوا اسے بلٹی کر کے بخشواتے۔ یہ ہمارا رویہ ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ واللہ آج یہاں وہاں دنیا کے کونوں خدروں میں اگر قرآن مجید کی یوں برسر عام اہانت ہوتی ہے، اور میرے بھائیوں ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے، ہمارے اندر کمزوری کہاں ہے؟ کیوں نہیں اتنی جرت ہوتی ہے؟ بیٹا غیرت والا ہو تو باپ کو گالی کوئی نہیں دیتا، اسے پتا ہے بدلہ لینے والا کوئی ہے۔ اور جو بیٹا خود باپ کو چھوڑ کے چلا جائے پھر وہ محلے کی ٹھوکروں پہ ہوتا ہے۔ یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے۔ یہ کتاب عیسائیوں پہ نہیں اتری، یہ یہودیوں پہ نہیں اتری، یہ میرے لیے، آپ کے لیے۔ اس کی حقانیت کو ہم نے مانا ہے۔ کبھی کسی کرسچن کورٹ میں قرآن مجید پہ فیصلے نہیں لیے گئے، قرآن مجید پہ نہ اوتھ لیا جاتا ہے، نہ قرآن کی قسمیں وہاں اٹھوائی جاتی ہیں، نہ غلط صحیح کے فیصلے قرآن کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اٹھا کے مسجدوں میں داخل ہو کے اسے سروں پہ رکھ کے اس کی بے توقیری تو نے، میں نے، ہم نے کی ہے۔ اور میرے بھائی قرآن مجید ہمارے لیے آیا تھا، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ جب بوڑھے باپ کو بچے گھر سے نکالیں گے تو محلے والا کون رکھے گا؟ اس کے تقدس کے، اس کے دفاع کے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم تھے۔ وہ پہلے کچھ وقت تھا ہمارے گھروں میں یہ ٹرینڈ ہوتا تھا، اچھا جی بچے نے ناظرہ پڑھ لیا،
اب اسے سورہ یاسین یاد کرواؤ، اگرچہ کچھ باتیں اپنی طرف سے بنی ہوئی تھیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ قرآن مجید سے تعلق خاطر تھا۔ سورہ یاسین یاد کرواؤ کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے، سورہ الرحمن یاد کرواؤ کہ یہ قرآن مجید کی دلہن ہے، سورہ واقعہ یاد کرواؤ، سورہ ملک یاد کرواؤ، سورہ سجدہ یاد کرواؤ، اور وہ بڑی بوڑھیاں جو تہجد کے وقت اٹھا کرتی تھیں، وہ دودھ بلونے کے لیے، وہ مدھانیاں ڈالنے کے لیے اذانوں سے قبل اٹھتی، وضو کر کے مدھانی ڈال دی، کبھی یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، کبھی الرحمن کے صدائیں زبان سے گونجتی ہیں، آٹا گوندتے ہوئے واقعہ پڑھی جاتی تھی، بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے سورہ ملک کی لوریاں سنائی جاتی تھی، رات جب اپنے پر پھیلاتی سجدہ اور ملک تلاوت کر کے بستروں پہ جایا جاتا تھا، کوئی غیرت اور حمیت والے بچے پیدا ہوتے تھے۔ اب میوزک کی دھن پہ وہ بیچاری روٹی پکاتی ہے یا آیا سے پکواتی ہے، اور گانوں کی آواز میں بچوں کو فیڈر دیے جاتے ہیں۔ وہ نہ واقعہ کی داستانیں، وہ جہنم اور جنت کی منظر کشی رہی، نہ الرحمن میں اللہ کے بیان کردہ جنت کے انعامات وہ سامنے کبھی آئے، نہ یاسین میں عزم و ہمت کی وہ داستانیں اور دنیا کی زندگی کی بے بزاعتی، نہ اس کا ہمیں کوئی علم ہوا، نہ ملک میں اللہ کی بادشاہتوں کے تذکرے رہے، نہ سجدہ میں جہنم کی ہولناکیاں اور جنت کی منظر کشی رہی۔ غیرت اور حمیت کہاں سے آئے گی؟ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں۔ ہم ایک حدیث سنتے ہیں، اہل مدارس علماء اسے اکثر بیان کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اگر تم خیر چاہتے ہو، ہم نے صرف ایک پیرائے میں اسے ہمیشہ سنا ہے، چندہ مانگنے والا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد چندہ مانگتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر تم اپنے ملکوں میں خیر چاہتے ہو، اگر نون میم کاف تے بے سے یہ جتنے ٹکڑے ہیں امت کے منتشر گروہ ہیں، اپنی اپنی پارٹیوں کے جھنڈے لے کے یہ منتشر خیالی اور بے اعتدالی کی جو زندگی سیاست کے نام پہ جو طوفان بدتمیزی بپا ہے، آج اسے پکڑ لیا، یہ بہت بڑا چور ہے، کل وہی چور خزانے کا مالک ہوتا ہے، پھر دوسرے کو پکڑ لو، یہ بڑا ڈاکو ہے، کل وہی حکومت کا مالک ہوتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، تیرا رب کہتا ہے، تیرا نبی کہتا ہے، خیرکم، اگر تم چاہتے ہو ایوان اقتدار میں خیر ہو، اگر تم چاہتے ہو ایوان مقدسہ میں وہ جو ایوان بالا و زیری ہیں، وہ جو سپیکر کا ٹیبل ہے، وہ جو مقننہ کی قانون ساز کمیٹیاں ہیں، جو لاکھوں کروڑوں ہر مہینے میں قوم کا خون پسینہ جونکوں کی طرح چوستی ہیں، خیرکم، اگر تم چاہتے ہو ان کے فیصلوں میں خیر ہو، اگر تم چاہتے ہو ان کے دل مل جائیں، اگر تم چاہتے ہو ملت وحدت کا لبادہ اوڑھ لے، من تعلم القرآن، پھر ان بے وقوفوں کو پہلے قرآن سکھاؤ۔ جاؤ پوچھو علماء سے جا کے، میں اپنے ترجمے پہ ذمہ دار ہوں، قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، اس معروف ترین حدیث نبوی کا صحیح ترین ترجمہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اکنامک سسٹم پاورفل ہو، اگر تم چاہتے ہو IMF کے شکنجوں سے تم بچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو ورلڈ بینک کی ناروا شرطوں سے تم اپنا دامن چھڑاؤ اور تم اپنا معاشی نظام آزادانہ ترتیب دو، من تعلم القرآن، پھر تمہارا اسٹیٹ بینک اس کا گورنر قرآن کے نظام معیشت سے واقف ہونا چاہیے، تمہارا FIR کا ڈائریکٹر قرآن مجید کے نظام تعزیر و سزا سے واقف ہونا چاہیے، تمہارا وزیر خزانہ اسلامک اکنامک سسٹم کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ خیر و برکت قرآن کی وجہ سے آتی ہے۔ روب و داب، دبدبا اور وقار
قرآن کی وجہ سے ہوتا ہے. جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام انہیں عزت دیتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوالات کیے گئے نا، امن و امان نہیں ہے، مالی تنگ دستی ہے، پیٹرول 30 روپے پر لیٹر مزید مہنگا کرنے کی سمری بھیجی گئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا. فرمایا عدی اگر اللہ نے تیری زندگی لمبی کی تو تو دیکھے گا سارا شہر تقسیم کرنے والا ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ملے گا. اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے اسلام کی بیٹی اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ، زیورات کے ساتھ مرصع ہو کے بیت اللہ کا طواف کر کے گھر واپس جائے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا. اور عدی کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے یہ دیکھا ہیرا سے آنے والی محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہے، آ کے بیت اللہ کا طواف کر کے واپس گئی ہے. کوئی حفاظتی فوج نہیں ہے، کوئی لٹ جانے کا، کوئی گر جانے کا، کوئی چھن جانے کا ڈر نہیں. اور اللہ نے مال اتنا دے دیا، اٹھا کے تقسیم کرنے والے پھرتے ہیں. ایک دروازے سے شروع کیا، وہ کہتا اللہ کا شکر ہے میری تو اپنی اتنی زکات بنتی ہے. دوسرے کے پاس، تیسرے کے بعد، حتیٰ کہ وہ پہلے دروازے پہ آ کے دستک دے رہا ہے، پوری آبادی میں لینے والا. کتنی فیکٹریاں لگائی. ہم نہیں کہتے کہ فیکٹریاں نہ لگاؤ، لگاؤ، لیکن اصول و ضوابط دیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو. میں عرض کر رہا ہوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر چاہتے ہو تمہارا بینک بابرکت ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا نظام معیشت یہ سروائیو کرے، یہ جو روزانہ اخبارات پہ آتا ہے اب 3 ارب ڈالر رہ گئے، اب 4.5 ارب ڈالر رہ گئے، اور وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں، کوئی چائنا کے ہیں، کوئی سعودی عرب کے ہیں، تمہارا اپنا کیا ہے؟ تمہارے اپنے تو یہ حکمران چور ہیں، اس کے علاوہ تمہارا اپنا کچھ نہیں. انہیں پہلے قرآن سکھاؤ. احباب مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت اتنے حالات خراب ہیں، حل کیا ہے؟ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح اسی کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ امت کے ابتدائی لوگوں کی اصلاح ہوگی. کس کے ساتھ ہوگی؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. اللہ آسمان سے قرآن اتارتا ہے، انکار کرو سارے طاغوتوں کا. نہیں مانتے IMF کی پابندیوں کو، نہیں مانتے ورلڈ بینک کے ضابطوں کو، نہیں مانتے اپنا رب امریکہ بہادر کی بدماشی کو، نہیں جھکتے ملکہ وکٹوریہ کے تابوت کے سامنے. یکفر بالطاغوت، سب کا انکار کرتے ہیں. ویؤمن باللہ، وہ جو آسمان و زمین کا خالق ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں. ہم مانتے ہیں پیدا کرنے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، موت و حیات کا مالک وہ ہے، عزت ذلت اس کی طرف سے آتی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اگر ہم اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ فلسفہ ہے عزت کا، یہ فلسفہ ہے سروائیول کا، یہ فلسفہ ہے گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالا دینے کا. کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا. 3 سال شاب ابی طالب کی قید و بند کی صعوبتیں ہیں. ساری دنیا کے بدماش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کی جان کے دشمن ہیں. اللہ نے وہ عظمت دی کہ روئے زمین پہ اس کی مثال کوئی نہیں. سراقہ رضی اللہ عنہ ابن مالک ابن جوشم امیر المومنین نے یاد کیا ہے. آگے سراقہ آگے ہو، یہ کسرا فارس کے کنگن ہیں جو محمد کے نام لیوا علیہ السلام علاقے کو فتح کرنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں لے کے آئے ہیں. یہ ذرا کلائیوں میں پہنو،
यूं सुराका कलाइयों में कंगन पहनते हैं। मर्दों के लिए कंगन का जेवर हराम है, लेकिन कसम है रब्बुल जलाल वल इकराम की, ये नबी की पेशीन गोई साबित होती है। फरमाया उस वक्त फरमाया था जब घोड़ा इसका जमीन में धस रहा है, ये 100 ऊंट के इनाम के लालच में अभी गैर मुस्लिम था, रसूलुल्लाह सफर हिजरत पे थे, ये गिरफ्तारी के चक्कर में पीछे जाता है। अल्लाह के नबी ने तब फरमाया था सुराका वो मंजर कैसा होगा जब किसरा फारस के कंगन तेरी कलाइयों में होंगे। अरे यूं भी होता है, जान के लाले पड़े हुए हैं। अबू बकर ने एक दायरा बांध रखा है जनाब नबी मोहतरम के गिर्द, कहीं दाएं से कोई हमला ना हो, कहीं बाएं से कोई हमला ना हो, कहीं इधर से कहीं उधर से कोई दुश्मन आपको नुकसान ना पहुंचाए, और यूं बेताबी के साथ दौड़ते हैं। अबू बकर इतनी बेताबी किस बात की? अल्लाह के नबी कसम पैदा करने वाले की, मुझे अपनी जान का फिक्र नहीं, आपकी हिफाजत के लालच में, आपकी हिफाजत के लिए ये दायरा बांध रखा है। इधर होता हूं सामने का डर है, सामने जाता हूँ बाएं का डर है, बाएं होता हूँ पीछे का डर महसूस करता हूँ। और मेरे भाई माना क्या है? अपने रसूल के साथ यूं वफा कर, कुरान मजीद के साथ यूं वफा कर कि ला यातिहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही, ना दाएं से ना बाएं से ना आगे से ना पीछे से बातिल आए ना, इसे कोई ललकारे ना, इस पे अमल कर, इसे अपने सर का ताज बना, इसे अपनी टेबल की जीनत बना और इसके मुताबिक जिंदगी को सवार कर। फिर सुराका यूं कंगन दिखा रहे हैं और इमर खत्ताब उमर रजी अल्लाह अन्हु, सुराका क्या अजमतें हैं पैदा करने वाले रब की, क्या जलालत शान है उसकी, वहदानियत की क्या ताकत है। आज अरब के एक बद्दू की कलाइयों में किसरा फारस के कंगन, वल्लाह हम समझे ही नहीं। तेरे दर्द का दरमान तेरे घर में था, तेरे मसले का हल आसमान ने, जब तुझे पैदा किया खाल के कायनात ने, आसमान के मालिक ने, तब तुझे कुरान दिया था, तेरे जुमला मसाइल का हल इसमें मौजूद है, तू कहां भागा? अल्लाह अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व वैलुल लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद। ये किताब है, ये रोशनियां दिखाती है, ये निजाम दुरुस्त करती है, ये माइशतों को मजबूत बुनियादों पे उस्तवार करने का सलीका देती है, ये सियासत के रंग ढंग सिखाती है, ये मिल्लत को मिल्लत बनाती है, दिलों को जोड़ती है। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम दुश्मन थे, उसने आसमान से वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान, तुम दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिलों को जोड़ा। किस चीज से? ये मेरा एजेंडा है, ये मेरा मंशूर है, ये मेरे लीडर की पार्टी है, ये बीबी आ गई, ये बाबा आ गया, ये उल्लू के पट्टे सारे शैतान के गुमाश्ते जितने हैं। कुरान कहता नहीं, छोड़ो अपने अपने निजामों और मंशूरों को, उसका जिक्र करो जो आसमान से आई है। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, दिल इससे जुड़ते हैं, वहदत इससे पैदा होती है, मोहब्बतें इससे जन्म लेती हैं। फिर कोई किसी की जाती जमाती सियासी दुश्मनियों में किसी को कत्ल नहीं करेगा, फिर यूं चोर चोर के शोर नहीं होंगे, ये खा गया वो खा गया, इस किस्म की बकवास और फसाद नहीं होंगे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, दिल जुड़ जाएंगे। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम भाई भाई बन जाओगे और दुनिया की किसी कुव्वत में ये जुर्रत नहीं रहेगी तुम्हारे मुक़द्दसात की तरफ निगाह उठा के देख सके। सैयदुना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु से जब क्लश है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लश्कर निकलते हैं, इधर दुश्मन की तरफ से खबर पहुंची, शाह रूम बाहमी लड़ाई से फायदा उठाते हुए जनाब अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के इलाकों पर हमला करने के लिए पर तोल रहा है। मुआविया बिन अबी सुफियान उसे खत लिखते हैं, तू क्या समझता है कि हम दो भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो तेरे लिए स्पेस है, तेरे लिए बेहतरीन? सुन, अगर तूने जारहियत का इर्तिकाब किया
تو علی میرے چچا کا بیٹا میرا بھائی ہے. ہم ایک نبی کے ماننے والے، ایک قرآن کے حامل، ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے. میں منت کر کے علی سے صلح کروں گا اور تیری وہ ٹھکائی کروں گا کہ روئے زمین پہ تیرا نام تک مٹا کر. ہم لڑ لڑ کے آپس میں، واللہ یہ فوجی وزیر اعظم نے مذمت کر دی اور اپوزیشن لیڈر نے مذمت کر دی. ڈوب کے مر جانا چاہیے مذمتی بیان دیتے ہیں. یہ آج کا واقعہ تم بھکاری مانگ مانگ کے کھانے والے، لیکن کیا کریں جنہیں اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے قل ہو اللہ پڑھنا نہ آئے، وہ قرآن مجید کے تحفظ کے لیے کیا کرے گا؟ جو سلامتی کونسل کے اجلاس میں پوری دنیا میں UN کے سٹیج پہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ یہ آیت نہ پڑھ سکے، وہ قرآن مجید کے تحفظ کے لیے کچھ کرے گا؟ ہاں، ان کے پاس آکسفورڈ کی ڈگریاں نہ ہوتی، یہ ایچیسن کے کوالیفائیڈ نہ ہوتے، ایڈمبرا کیمبرج کو ٹاپ کرنے والے نہ ہوتے، انجینئرنگ ڈاکٹریٹ بھلے سے نہ کی ہوئی ہوتی، لیکن قرآن مجید کے حامل ہوتے، حلال و حرام کے مسئلے سمجھتے ہوتے، امانت دیانت کے سبق انہوں نے پڑھے ہوتے، اپنے بیگانے کی انہیں تمیز ہوتی، رب کی وحدانیت کا عقیدہ ان کے دلوں میں راسخ ہوتا، رسول اللہ کی عظمت و توقیر ان کے ذہنوں پہ نقش ہوتی، قرآن مجید کا تقدس اور ہیبت ان کے مزاجوں پہ حاوی ہوتا. قرآن آئین ہے، قرآن قانون ہے، اسلامی قانون نہیں، انسانی قانون. فرق سمجھو، یہ صرف اپنے ماننے والوں کے لیے نہیں، نہ ماننے والوں کے لیے بھی ایک روشن بہترین رستہ ہے. قانونی اعتبار سے سب سے شاندار آئین اور قانون، واحد شاندار آئین اور قانون قرآن مجید ہے. اگر یہ سارے پڑھے ہوئے ہوتے آج یوں نہ ہوتی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ نے آکسفورڈ میں کتنے ماہ و سال برباد کیے ہیں، ایڈمبرا میں کیا کچھ کیا ہے، اس کا مسئلہ نہیں. قرآن مجید کتنا آتا ہے، اس کے مفاہیم کتنے آتے ہیں. اللہ کی قسم پھر خیر و برکت ہوتی تمہارے فیصلوں میں بھی، تمہارے خزانوں میں. اللہ اکبر. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اگر تم اللہ کو بھلا دو گے فانساهم انفسهم، تم اگر اللہ کو بھلا دو گے تو اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ گے، تمہیں پھر نہیں احساس رہے گا کیا ہو رہا ہے. وہ تمہیں تمہارے آپ مستقبل سے، اور کیا یہ غفلت نہیں؟ واللہ حالات خراب ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ حالات کو درست کرنے کی کوئی تحریک موجود نہیں ہے. وہی چور آتے ہیں باری باری، چہرے وہی ہیں، نظام وہی ہے، ٹائٹل چینج ہوتے ہیں، جھنڈے چینج ہوتے ہیں، وہی آتے ہیں. اور ہم نہیں سمجھتے کہ بھائی ہم نے صراط مستقیم چھوڑا ہے، ہم نے کائنات کے خالق کا نظام چھوڑا ہے، ہم نے پاکستان کی اساس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو چھوڑا ہے. یہ اس کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. دہشت گردی ہوتی ہے پولیس کی وردی میں، پولیس کے علاقے میں یونیفارم میں آ کے 100 پولیس مین یا اس سے زیادہ وہ فوت ہو چکے، ہلاک ہو چکے. اگر وہ توحید پر تھے تو جام شہادت نوش کر چکے. کتنے زخمی ہیں. مارنے والا بھی نعرہ تکبیر لگا کے بلاسٹ ہوتا ہے، یہ مرنے والے بھی کلمہ پڑھتے ہوئے یہاں سے جاتے ہیں. وہ بھی جنت کا متلاشی ہے، یہ بھی جنت کے متلاشی ہیں. یہ کب ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ جب قرآن مجید معیار نہیں رہا، بس صرف اس کا نام استعمال ہوتا ہے. جو قسم لے رہا ہے قرآن کی وہ بھی مومن ہے، جو دے رہا ہے یہ بھی مومن ہے. کوئی ایک تو جھوٹا ہے نا دونوں میں. ہم قرآن پہ حلف دے کے، آپ کے ارکان پارلیمنٹ قرآن پہ حلف دے کے
5 سال قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، پھر یہاں قرآن کی قسمیں اٹھا اٹھا کے ووٹ لے جاتے ہیں، پھر اسمبلی میں جا کے قرآن پہ حلف دے کے پھر اگلے 5 سال جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ یہ سلوک ہے ہمارا قرآن مجید کے ساتھ۔ نظام معیشت، نظام امن، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ فکفرت یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ اللہ نے آسمان سے نظام دیا تھا، اہل علاقہ نے اسے قبول کیا تھا۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، مٹی میں ہاتھ ڈالتے تھے سونا بنتی تھی، آسمان سے رحمتیں اترتی تھیں، کھیتوں کھلیان سونا اگلتے تھے، ہر چیز ہر طرف سے پیسہ ہی پیسہ، فراوانی۔ فکفرت بانعم اللہ، امن بڑا تھا، رزق بڑا تھا، اور یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان کانت آمنۃ مطمئنۃ، لٹنے کا ڈر نہیں تھا، پہرے نہیں لگتے تھے، ٹارچیں لے لے کے ساری رات وہ بیچارہ چوکیدار وہ آپ کے لاک نہیں دیکھتا رہتا تھا، اور وہاں سے کچھ 30,000 لے کے بینک سے نکلا اور گن پوائنٹ پہ اسے لوٹ لیا گیا۔ یہ وارداتیں نہیں ہوتی تھیں، مسجد کے باہر سے بائک اٹھا لی گئی، گھر کے سامنے سے گاڑی اٹھا لی گئی، بچہ اسکول گیا واپس نہیں لوٹا، اغوا برائے تب، یہ اتنے سار کوئی ڈر نہیں تھا۔ کانت آمنۃ مطمئنۃ، مطمئن پرامن زندگی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق اتنا تھا، اللہ اکبر، پیاز لینے جاؤ تو 260 روپے کا 1 کلو ملتا ہے۔ قرآن نے تجھے مسئلہ سمجھایا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ فکفرت بانعم اللہ، جب اسلام کا انکار کیا جاتا ہے، جب قرآن مجید کو صرف قسمیں اٹھانے کے لیے برتا جاتا ہے، جب اس کے صرف تعویذ لکھنے لکھانے پر اپنی ساری محنت صرف کی جاتی ہے، ہاں مولوی صاحب تعویذ لکھ دو، یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے، بہو قابو میں نہیں ہے، بیٹا کہکار نہیں ہے، بیٹی اب بد زبانی کرتی ہے، اور میری بہن میرا بھائی، انہیں مولوی سے تعویذ لکھوانے کی بجائے انہیں مولوی کے پاس بھیج، وہ انہیں پڑھائے تاکہ وہ سمجھے قرآن کیا۔ قرآن اگر تیرے گلے میں لٹک کے اتنا پر تاثیر ہے کہ تو سمجھتی ہے تیری بہو تیرے قابو آ جاتی ہے، تیرا بیٹا تیری مٹھی میں بند ہو جاتا ہے، اگر یہی قرآن تیرے بچے بچی کے دل میں راسخ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں سمجھائی بات۔ ایک آیت مولوی کے لکھے ہوئے قلم سے تیرے مریض کے گلے میں پہنچے، تو سمجھتا ہے بیمار کو شفا مل گئی، اگر پورا قرآن یا اس کا بڑا حصہ اس کے دل پہ راسخ ہو گیا تو دنیا کتنی شفا یاب ہوگی اور کتنا نور پھیلے گا، اس کا اندازہ ہے؟ آج پورے ملک میں یکجہتی کشمیر کے عنوان پہ ریلیاں منعقد ہو رہی ہیں۔ مسلمان کا خون اتنا ارزاں کب تھا؟ مسلمان اس قدر کمزور کب تھا؟ یہ غلامیوں کی زنجیریں، معاشی نظام کی غلامی، سیاسی نظام کی غلامی، قید و بند کی غلامی، جبر و ظلم کی رات۔ جاؤ میرے بھائیوں، بھاگتے رہو، قیامت کی دیواروں تک ٹکرے مارتے رہو۔ قسم رب الجلال والاکرام کی ایک ہی حل ہے، آؤ اپنے اصل کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، محمد کے دیے ہوئے نظام کی طرف۔ اس سے غلامیوں کی زنجیریں ٹوٹیں گی، اس سے LFO، یہ بارڈر لائن، یہ خونی لکیر، اسے پامال کیا جائے گا، اور سری نگر پہ محمد عربی کی عظمت کا پرچم تب لہرائے گا جب تم خود اس عظمت کو محسوس کر کے اپنے دلوں پہ سے راسل کر سکتے۔ میں بھی یقین دلاتا ہوں اہل کشمیر کو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یہ خالی کھولی یقین دہانیاں 75 سال پاکستان کی آزادی کے، اس سے کتنے عشرے پہلے ظلم و ستم ان پہ ڈھایا جا رہا ہے۔ کہیں انسانوں کو یوں بیچا گیا جیسے اہل کشمیر کو بیچا گیا۔
سکوں کے عوض تاریخ انسانی میں 2 واقعات ملتے ہیں، یا مصر کی منڈیوں میں یوسف بن یعقوب علیہ السلام بکے یا اہل کشمیر بکے۔ لیکن یاد رکھو پاکستانیوں، آپ قرارداد پاس کرتے ہیں، ہم سفارتی، اخلاقی، سیاسی مدد کریں گے، تم اس سے زیادہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو، اس لیے کہ تم تو خود غلام ہو۔ کیا ہے تمہارے پاس اپنا؟ فضائیں تمہاری ہیں، زمینیں تمہاری ہیں، لیکن ان کی آمدن کون اٹھا کے لے جا رہا ہے؟ وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ تم اپنے نظام کتاب اللہ کے مطابق بناؤ، تمہارا عدل، انصاف، منڈی، مارکیٹ، مسجد، مدرسہ، گھر کی 4 دیواری، تیرا بیڈ روم، تیرا آفس، تیرا سکول، کالج، تیرا ایوان اقتدار، تیرا صدر اور وزیر اعظم ہاؤس، تیرے آرمی چیف، ان کی ترقیوں کے معیارات ایمان کی بنیاد پہ ہوں۔ جو جتنا بڑا امریکہ کا چاپلوس ہے اسی قدر بڑا عہدیدار ہے، یہ نہیں اس کے پاس ایمان کتنا ہے، ایمان کی بصیرت کتنی ہے، شریعت کا فہم کتنا ہے، کتاب و سنت میں حلال و حرام کے مسئلے جانتا کتنے ہیں۔ جب یہ فیصلے ہوں گے کتاب اللہ کے مطابق، پھر اللہ تمہارے دل بھی جوڑے گا، تمہیں برکتیں بھی عطا کرے گا، معیشت، معاش سب کچھ بہترین ہوگا۔ اور جب تم خود آزاد ہوگے تو پھر فلسطین کی آزادی کی بات کرنا جچتی ہے تمہیں، پھر کشمیر کی آزادی کے لیے سفارتی قرارداد پیش کرتے ہیں، اس سے آگے بڑھو گے اور پھر انشاءاللہ تم جاؤ گے سری نگر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا